کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل مند کے لیے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے. کچھ وقت اللہ سے دعا اور مناجات میں لگائے, کچھ وقت اپنا احتساب کرے, اور کچھ وقت اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ غور کرے, اور کچھ وقت ایسا ہو جس میں کھانا پکانے کی فکر کرے. آپ نے غور کرا کیا یہ ترتیب جو اللہ کے پیارے نبی نے بتائی ہے ہماری زندگی اسی ترتیب کے مطابق گزر رہی ہے؟ بڑے عقل مند ہیں, دنیا بڑے بڑے اعزاز نواز دیتی ہے, بہت اچھا درس دیتی ہو, بہت اچھی کلاس لیتی ہو, بہت اچھی میچنگ سے کپڑے پہنتی ہو, بہت اچھی بچوں کی تربیت کر رہی ہو, بہت اچھے منصب پر قائم ہو, دنیا تمہاری تعریف کر رہی ہے. اچھی بہنوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی جو 4 وقت کی تقسیم یہاں بیان کری ہے اس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پکانے کو سب سے آخر میں رکھا ہے. اور ہماری زندگی کی اگر ترجیحات دیکھی جائیں تو سب سے پہلی لسٹ ہماری ہوگی کہ کھائیں گے تو غور کریں گے نا, کھائیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے نا, کھائیں گے تو اپنا جائزہ لیں گے نا. ہماری تو زندگی منحصری غذا لقمے پر ہے. میں یہ نہیں کہ لقمہ مت کھائیے, لیکن بڑا پیارا جملہ ہے کہ انسان لقمے سے نہیں جیتا, انسان جذبے سے جیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں کے جائزے لیتے جائیں, اس میں جو آپ دیکھیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت ایسا ہو جس میں وہ اللہ سے جس میں وہ اللہ تعالی سے مناجات کرے نا, نماز, ہمارے اذکار, دعائیں. اب یہ جو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں, بلکہ اس حدیث سے ریلیٹڈ ایک حدیث کا مفہوم ہے, اس کے پورے الفاظ تو نہیں ہیں, لیکن وہ چونکہ ہمارے اوقات کو کہتے ہیں نا ایک آرگنائز کرنے میں ہماری بڑی مدد کرے گی اس مفہوم کو, اس لیے میں اس کے ساتھ ہی وہ وضاحت کرتی جاتی ہوں کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی کو حکم دیا کہ فلاں کسان کے کھیت پہ جا کے برسو. تو جو بدلی تمثیل کے انداز میں آپ جانتی ہیں پیارے نبی اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے چیزیں نا, تو جب وہ بدلی اس کسان کے کھیت پہ جا کے برسی تو وہاں قریب میں 2 کسان کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو چل کے پوچھتے ہیں کہ یہ کسان کون سا ایسا نیک کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بدلی کو ان کے کھیت پہ برسنے کا حکم دیا. دونوں جاتے ہیں, اس کسان سے پوچھتے ہیں. وہ کسان جب اس سے پوچھتے ہیں بندہ خدا تو کیا ایسا نیک کام کرتا ہے, پہلی بات تو آپ غور کریے گا کہ چیز انسان کی جو ہے اس کی کیفیت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے. جب انہوں نے اس کسان سے پوچھا کہ بندہ خدا تو کیا نیک کام کرتا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر سوچا, اس نے کہا ایسا تو کوئی نیک کام میرے عمل میں ہے ہی نہیں. میں جب وہ جملہ پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں ہم سے کوئی پوچھے تو میں ایسے کون سے نیک کام کرتی ہوں جو تم پہ اللہ کا اتنا فضل ہے, اتنی لمبی لسٹ گنوا دیں گے, یہ بھی کرتی ہوں, وہ بھی کرتی ہوں, وہ بھی کرتی ہوں, وہ بھی کرتی ہوں. ہمیں تو اپنی ساری نیکیاں ایسی یاد رہتی ہیں, لیکن آپ دیکھیے جو اپنی نیکیاں اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ اپنی نیکیوں پہ مطمئن نہیں ہوا کرتا, بلکہ وہ تو سوچتا ہے اللہ کیا میری کون سی نیکی قبول ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ یہ خصوصی کرم کر رہا ہے. یہ اچھی بہنوں وہ عاجزی اور انکساری جو نیکی کے بعد انسان کے اندر آنی چاہیے, نہ کہ وہ احساس اطمینان کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت کر رہے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا, تھوڑی دیر سوچا, پھر اس نے کہا ہاں ایک کام کرتا ہوں, شاید اللہ کو وہ کام پسند آ گیا. انہوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کھیت سے جو میری آمدنی ہوتی ہے, جو بھی روزی اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے, میں اس کو 3 برابر کے حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک پورا حصہ جو آمدنی کا ہوتا ہے وہ میں اس کھیت پہ لگاتا ہوں اس لیے کہ مجھے دوبارہ فصل لینی ہوتی ہے, اور ایک پورا حصہ میں اپنے گھر اور بچوں پہ لگاتا ہوں اس لیے کہ وہ میری ذمہ داری ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کیا ان کے بارے میں جواب دینا ہے, اور ایک پورا حصہ میں اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہوں. بس یہ کرتا ہوں اور تو کچھ اتنا خاص نہیں کرتا. انہوں نے کہا اللہ کو تمہارا یہ برابر کی تقسیم کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدلی کو تمہارے کھیت پہ برسنے کا حکم دے دیا. سمجھانا کیا مقصود ہے اچھی بہنوں اس ساری بات سے؟ یہ جو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس کے 3 برابر کے حصے کر لیجئے. ایک حصہ یہ 8 گھنٹے 7 گھنٹے کی نیند, اس لیے کہ یہ جان بھی اللہ کی امانت ہے, ظاہر ہے میری اپنی مرضی تو نہیں ہے. اس کے بعد ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والے, اپنے بچے, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کے بارے میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا قوا انفسکم واہلیکم نارا, جو کام کاج ہیں, جو ذمہ داریاں بحیثیت ایک مسلمان عورت
اللہ تعالیٰ نے 8 گھنٹے اچھی بہنوں ان ذمہ داریوں کو ادا کریے. سچی بات تو یہ ہے وقت اتنا نہیں ہے، نہیں تو اگر ہم اپنی زندگی کو آرگنائز کریں مشینی دور میں رہنے والوں کے لیے 8 گھنٹے کھانا پکانا، کھانا کھلانا، برتن کپڑے، جبکہ الحمدللہ مشینیں، نوکر، ہر ہیلپر ہینڈ سب چیز ہمارے پاس موجود ہے، ان کے لیے 8 گھنٹے کم نہیں ہے. اور اس کے بعد تیسرا حصہ کیا کریں؟ یہ جو 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے اپنے گھر اور اپنی ذمہ داریوں کے کام، اور اس کے بعد جو پیاری بہنوں 8 گھنٹے بچتے ہیں وہ اپنے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اپنی حیثیت اللہ کی کتاب سے جاننے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی بندوں کی جو حق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے نکالیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب ہم یہ برابر کی تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں کیسی برکت دے گا. ہمیں کسی انسان کے الفاظ کا یقین ہو نہ ہو، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ تو پورا پورا یقین دلاتے ہیں. فرمایا جو اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں کا ذمہ خود لے لیتا ہے.